الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ فاضل خطیب نے غفلت سے متعلق گفتگو کی، اور غفلت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی انسان کے لیے غفلت ہلاکت ہے، اور غفلت سے بچنے کی فاضل خطیب نے کچھ تدبیریں بھی بیان کی، اور خصوصی طور پر استغفار سے متعلق بھی گفتگو فرمائی. چونکہ بات مجمل تھی، میں مناسب سمجھا کہ عام طور پر استغفار کرنے میں لوگوں سے غلطی ہوتی ہے. استغفار کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے. استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں بھی رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان پہلے نادم ہو، شرمندہ ہو، اندر سے ٹوٹ جائے، پھر استغفار کرے. چاہے معاملہ اللہ رب العالمین کا ہو، چاہے معاملہ بندے کا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کی پامالی کرتا ہو تب بھی، بندوں کے ساتھ اونچ نیچ کرتا ہو تب بھی. جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو اس میں بھی دادا گیری ہوتی ہے. کہتے کہ میں نے کہہ دیا نا، معافی مانگ لینا، میں نے آپ سے، میں نے سوری کہہ دی نا آپ سے، ہم نے کہہ دیا نا کہ معاف کر دو. یہ تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ احسان نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت سے متعلق اس کو فکر مند ہونا چاہیے، رونا چاہیے، ٹوٹ جانا چاہیے. بند کمرے میں ہو تو بند کمرے میں، معاشرے میں کسی کی عزت اچھالی ہو تو معاشرے میں، واٹس ایپ پر مجموعے میں گروپ میں کسی سے کچھ لکھ دے، کسی کے بارے میں کچھ کہہ دے، کسی کی عزت اچھال دے، اور ذاتی نمبر پر جا کر کے معافی مانگ لے. اللہ رب العالمین کی ہاں یہ استغفار نہیں ہے. آدمی روئے، شرمندہ ہو اور بتائے کہ مجھ سے چوک ہوئی ہے، اور برابر اس کے پیچھے لگا رہے. اپنے آپ کو مطمئن نہ کرے، سامنے والے کو مطمئن کرے کہ ہاں آپ مطمئن ہو چکے ہیں، آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے. اب اسے اطمینان ہو کہ ہاں اب میں جو ہے یعنی اپنے گناہوں سے میں دھل چکا ہوں. استغفار کرنے کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں استغفار ایسا ہو تو وہ استغفار کہلاتا ہے. سورۃ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. اللہ نے کہا کہ ذکروا اللہ، پھر کہا کہ فاستغفروا لذنوبہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف بیان فرمائی کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے جب چوک ہوتی ہے، ان سے جب گناہ ہوتا ہے تو پہلے استغفار نہیں کرتے ہیں، پہلے اعتراف کرتے ہیں. ذکر اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے خوف کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی پکڑ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہ کو یاد کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، پھر فاستغفر اللہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ میں اسی بات کو صراحت سے بیان فرمایا. کہا کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. یہ صورتحال ہو تو اللہ نے کہا کہ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اعتراف کرے اپنے گناہوں کا، پہلے اعتراف کرے اپنی زبان سے، شرمندہ ہو، نگاہیں نیچے ہو، آدمی سے کہے کہ میں آپ کے حق میں قصوروار ہوں، میں نے گستاخی کی ہے، میں نے بے ادبی کی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو، پہلے اعتراف کرے،
یہ صورتحال ہو تو اللہ نے کہا کہ عسى اللہ ان يتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم. الفاظ کے دو باتیں کہہ کر کے نکل جانے کا نام استغفار اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہے. آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ سے جو چوک ہوئی ہے بشری تقاضا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی جو دعا نقل فرمائی یا آپ کو جو دعا سکھائی اللہ نے، سورۃ الاعراف کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا جو قصہ بیان فرمایا، اس کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا، پھر کہا کہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ نے یہ سلیقہ سکھایا. آپ پہلے اعتراف کریں، سب کے سامنے اعتراف کریں. آپ کی چوک بہت بڑی چوک ہے، جس قدر چوک ہے اللہ نے ان کی اس چوک کو قرآن میں بیان فرمایا، ان کا اعتراف بھی بیان فرمایا، پھر ان سے اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی بیان فرمایا، پھر اللہ سے انہوں نے دعا فرمائی. یہ بہت ہی غلط بات ہے. ایک انسان بدتمیزی کرتا ہے اور معافی مانگنے پر جب آتا ہے تو اس سے بھی زیادہ بدتمیزی کر کے دکھاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ دادا گیری کر کے دکھاتا ہے اور دباؤ ڈال کے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے معافی مانگ لی، میں نے آپ کو سوری کہہ دیا ہے. یاد رکھ لیجئے، یہاں کہہ سکتے ہیں آپ اس سے سوری کہہ کر کے ایسا معاملہ جو اختیار فرما رہے ہیں گویا کہ آپ اس کی نیکیاں دے رہے ہیں، اس کے گناہ اپنے اوپر لے رہے ہیں آپ. اللہ رب العالمین نے معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کے المعجم الکبیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو مرویات ہیں اس میں اس روایت کو لائے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں اس کو صحیح کہا ہے. حدیث کافی طویل ہے. اس کا جو آخری حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسیا اذا ذکر ذکر، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومن کا معاملہ ایسا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اس کو آزمائشوں سے گھیر کے رکھے ہیں. کسی نہ کسی طرح کی کوئی آزمائش کا وہ حصہ بنتا رہے گا، نادانی اس سے ہوتی رہے گی، گناہ اس سے ہوتے رہیں گے، اور وہ تواب رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے گا. وہ بھول کر کے اس سے غلطی ہوتی رہتی ہے، لیکن اذا ذکر ذکر، جب اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، ذکر، فوراً یاد کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، مان جاتا ہے. کہا کہ ان المؤمن، مومن کی یہ صفت ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا، جسے حدیث کی کتابوں میں واقعۃ الافک کہتے ہیں، حدیث تو متفق علیہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں تو کئی مقام پر لے کر آئے ہیں، لیکن میں آپ کو صحیح مسلم سے سنا رہا ہوں اس لیے کہ یہ الفاظ صرف صحیح مسلم میں ہے. صحیح مسلم کی کتاب التوبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ دیکھیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف بذنب ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے اور اس گناہ کو وہ اعتراف کرتا ہے، ان العبد اذا اعترف بذنب، اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، الفاظ دیکھیں آپ، ثم تاب تاب اللہ علیہ، پھر توبہ کرتا ہے تب جا کر کے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. اعتراف کرنے کے بعد، چاہے معاملہ بندے کا ہو چاہے معاملہ رب سے ہو، پہلے اعتراف کرنا سیکھیں، اعتراف کرنا سیکھیں. یہ اعتراف ہی کافی ہے، اس کے لیے مزید کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. اعتراف ہی کافی ہے. اعتراف اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اس کے لیے مزید کسی طرح کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. کس طرح کی بدتمیزی کر کے دکھاتے ہیں معاشرے میں لوگ، رب کے ساتھ بھی بندوں کے ساتھ بھی. ہم ہر 2 دن میں اس طرح کا سامنا کرتے رہتے ہیں. لوگ کچھ زیادتی کر دیتے ہیں، ٹریفک میں دیکھیں آپ، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کیسے معافی مانگتے ہیں؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اب آ کر کے لڑائی کرنا شروع کر دے گا. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، گھروں میں دیکھتے ہیں، اپنے محلوں میں دیکھتے ہیں، کاروباری دنیا میں دیکھتے ہیں. کسی سے چوک ہو گئی ہے، واقعی آپ کو اس کا احساس ہے کہ آپ سے چوک ہوئی ہے، آپ روئیے، معافی مانگیے، ٹوٹ جائیے اندر سے، چہرے سے خوشی اجڑ جانی چاہیے. آدمی گھر میں بیٹھ جانا چاہیے، 2 وقت کا کھانا چھوڑ دینا چاہیے، گھر سے باہر نہ نکلے، لوگوں سے میل جول چھوڑ دے. اتنا اعتراف ہو اس کو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے چوک ہوئی ہے، رب کے حق میں یا بندے کے حق میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء علیہ السلام کے بعد دنیا کے سب سے عظیم انسان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ نے آ کے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث صحیحین کی ہے بلکہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کی کتاب الاذان میں اور صحیح مسلم کی
کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں روایت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا میں نے طلب کیا کہ علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، کہ میں نماز میں ایک دعا پڑھوں، کوئی دعا پڑھوں جس سے میری نجات ہو جائے، مجھے ایسی کوئی دعا سکھائیے. کیا دعا سکھائی اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو؟ کہا کہ قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور کیجیے آپ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ پہلے اعتراف کرنا سیکھیں، خوب اعتراف کریں، خوب اعتراف کریں، خوب اعتراف کریں. ایسا اعتراف کریں کہ اللہ رب العالمین نے کہا جب یونس علیہ السلام کو مچھلی میں جب سمندر کے حوالے کر دیا گیا فالتقمہ الحوت وہو ملیم، ملامت کی انہوں نے اپنے آپ کو، گناہ کا اعتراف کیا انہوں نے اپنے آپ کا، گناہ کا اعتراف کیا انہوں نے، سبحان اللہ. تب جا کر کے انہوں نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاستجبنا لہ فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. جب بندہ ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو، کوستا ہے اپنے آپ کو، گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو معاف کرتے ہیں. جو استغفار کی جو کلمات ہیں، ایسے تو بہت سارے کلمات ہیں، بہت ساری دعائیں قرآن میں بھی حدیث میں بھی، لیکن ایک ایسی دعا ہے استغفار کی جسے خود رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ سید الاستغفار. یہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب الدعوات میں ہے. شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سید الاستغفار یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت. اس کے بعد ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اور کر رہے ہیں آپ رب کی نعمتوں کو یاد کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، جو قصوروار ہے اپنے قصور کا اعتراف کرنا. آدمی ٹوٹ جائے اچھی طرح سے. موسیٰ علیہ السلام سے ایک چوک کیا ہو گئی، ایک آدمی کو آپ نے گھونسا لگایا، اس کو مارنا مقصود نہیں تھا، اس کی جان لینا مقصود نہیں تھا، لیکن مر گیا وہ، اس کی موت کا وقت تھا. سورۃ القصص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کی دعا نقل فرمائی وہ سید الاستغفار کی ہو بہو دعا ہے، ہو بہو دعا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی قال رب انی ظلمت نفسی، اللہ نے کہا کہ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اے اللہ مجھے میرے گناہ کا بھی اعتراف ہے اور اس کے بعد میرے پاس جو بھی تیری نعمت ہے، مال کی نعمت، علم کی نعمت، بدنی طاقت کی نعمت، کسی بھی طرح کی نعمت ہو، میں جرم میں کبھی استعمال نہیں کروں گا، مجرمین کے لیے استعمال نہیں کروں گا. قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. یہ اعتراف ہونا چاہیے. ایسا اعتراف ہو تو پھر فغفر لہ. اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا کی. دیکھیں کہاں کہاں ہم سے چوک ہوئی ہے، رب کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ. بندوں میں متعدد امور میں بھیک مانگیے، اس کا احسان ہوگا اگر وہ آپ کی جھولے میں کوئی بھیک ڈال دے اور آپ کو معاف کر دے. ہم کو یہ حق نہیں کہ ہم دادا گیری کریں، ہم آنکھیں پھاڑ کے دکھائیں اور بولیں کہ ہم نے آپ سے معافی مانگ لی، اپنے 2 مرتبہ آپ سے معافی مانگ لی. احسان نہیں کر رہے، ورنہ کل روز قیامت تو اعتراف کرنا ہی پڑے گا اور وہ اعتراف کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الملک میں کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. ان کا پورا اعتراف نقل کیا گیا ہے. وہ اعتراف کریں گی، کوئی صورت نہیں وہاں پر بچنے کی، کوئی اور صورت نہیں ہوگی. اس لیے بہتر ہے کہ براہ راست جا کے معافی مانگیں. آپ نے مجلس میں کسی کی عزت اچھالی ہے، مجلس میں معافی مانگیے. بند کمرے میں ہو، بند کمرے میں معافی مانگیے اور اچھی طرح معافی مانگیے، اس کو مطمئن کروائیے اور اپنی آخرت بنائیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح بنائیں، ہمیں اپنے گناہوں پر اعتراف کرنے والا بنائیں. اللہ رب العالمین ہمیں ایک سعادت مند انسان بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے وقت میں موت عطا کرے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہم نیک اور صالح ہوں، گناہوں سے پاک ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق میں ہوں یا بندوں کے حقوق میں ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.